السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذی انشأکم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. محترم سامعین اکرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 98-99 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہے. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال قدرت کی کاریگری کا بیان لگاتار چل رہا ہے. عرب کے مشرکین کے سامنے یہ پوری کی پوری تقریر ہو رہی ہے، کیونکہ عرب کے مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بے شمار دیوی دیوتاؤں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے. کائنات کے اندر اپنا تصرف، اپنے معبودوں کا تصرف وہ یقینی طور پر مانتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے شمار دیوی دیوتاؤں کو شریک ٹھہراتے تھے. انہی لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بیان چل رہا ہے. ان آیتوں میں بھی جو دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال قدرت کی کاریگری کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، وہی وہ اللہ ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر تو تم نے دوسروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، لیکن وہی وہ اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے مطلب سیدنا آدم علیہ السلام سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں بیان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، اور ایک نفس مراد وہی سیدنا آدم علیہ السلام. اللہ نے فرمایا وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم کو ایک جان سے، ایک انسان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے. اور آگے فرمایا فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پس ہر ایک کے لیے قرار پانے کی جگہ بھی ہے، ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے، اور سونپنے کی جگہ بھی ہے. یہاں پر ٹھہرنے کی جگہ سے مراد اکثر مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اس کا حمل قرار پاتا ہے، ٹھہرنے سے مراد وہ ہے. اور سونپنے کی جگہ سے مراد باپ کا پشت، یہی کا جو پانی ہوتا ہے جو رحم مادر میں پڑتا ہے اور اس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال قدرت کی کاریگری کا صرف ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کہ مرد کے ریڑھ کی ہڈی کے پانی سے اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے رحم کے اندر قرار پانے کا طریقہ بتلایا انسان کو، اور پھر وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں، اور ماں کا ایک ہی رحم، ماں کا ایک ہی پیٹ ہوتا ہے، لیکن اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی اولاد جب پیدا کرتے ہیں تو سب کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، رنگ روپ الگ ہوتا ہے. ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈفرینٹ بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پر بیان فرمایا، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، جو سمجھ بوجھ رکھنے والی قوم ہے ان کے لیے ہم آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا. سمجھ بوجھ رکھنے والی، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والوں کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، لیکن جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں اگر اس آیت کریمہ پر اور آیت کریمہ میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں ان پر اگر غور و فکر کر لے تو پھر اس کے لیے دوسرے کہیں سے بھی کوئی دلیل کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اللہ نے فرمایا سمجھ بوجھ رکھنے والی قوم کے لیے ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہم نے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو پورے کائنات کا معبود ہے، پورے کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، سب پر اختیار رکھنے والا. اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے آسمان سے بارش برسایا، ایک اندازے کے مطابق بارش برسایا. اگر اللہ چاہے تو بارش کے دروازے کو کھول دے، پوری دنیا ڈوب جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندازے کے مطابق آسمان سے بارش برسایا.
اللہ نے فرمایا کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے بارش برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسی بارش کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کے پیڑ پودے اگا دیے. بارش برسا، ہر طرح کے پیڑ پودے اگے. بارش برسا، مخلوقات کے لیے روزی، انسان کے لیے روزی، مخلوقات کے لیے زندگی کا سامان اللہ نے بنایا. اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز، ہر طرح کے درخت کو، پیڑ کو، پودوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش سے اگا دیا. اور آگے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور جب بارش برسا تو اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزی اور کھیتی اگا دیا، ہری بھری کھیتیاں اگا دی. ابھی پانی نہیں ہو تو گیہوں نہیں اگے گا، پانی نہیں ہو تو دھان نہیں اگے گا. جو مختلف قسم کے غلے مختلف قسم کے موقعوں پر اور مختلف قسم کے موسموں میں جو انسان لگاتا ہے، اس کی سینچائی کہاں سے ہوتی ہے؟ وہی آسمان کی بارش سے. بارش برس گیا، اس سے اچھی سینچائی نہیں ہو سکتی ہے. جس پانی کو اسٹور کر کے اس کی سینچائی کرتے ہیں، وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ پانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برساتا ہے تبھی آتا ہے. اگر اللہ بارش نہ برسائے تو ہریالی نہیں رہے گی، غلہ نہیں اپجے گا. اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، بارش برسا کر کے اس بارش سے ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائی. اور آگے فرمایا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور جو کھیتیاں اگی اس میں ایک دوسرے سے لگے ہوئے دانے بھی، ہم نے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے. دھان کی بالی دیکھا ہے نا، سارے دانے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. گیہوں کی بالی دیکھا ہے نا، یہ سب انسان کے کھانے کے لیے. اگر یہ پیدا نہ ہو تو انسان بھوکوں مر جائے گا. آپ پوری دنیا کا سیر کر لیجئے، یا تو لوگ روٹی کھاتے ہیں یا نہیں تو چاول کھاتے ہیں. باقی تمام چیزیں بعد میں. جو دوسری چیزیں بنتی ہیں وہ بھی گیہوں سے ہی بنتے ہیں، چاول سے ہی بنتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بطور خاص مثال کے طور پر بتلایا کہ نخرج منہ حبا متراکبا، بارش جو برسا اس سے ہری بھری کھیتیاں جو ہم نے اگائی، اس کھیتیوں کے کوپلوں میں ایک دوسرے سے لگے ہوئے دانے کو پیدا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں لیکن اتنی باریک اور اتنی گہری مثالیں ہیں کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے تمام دلائل یہیں پر انسان کو مل جائیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، کھجور کے گابھے سے لٹکے ہوئے گچھے بنائے. ابھی کھجور کا دیکھتے ہیں اوپر جو رہتا ہے اس میں سے کھجور کا گچھا لٹکتا ہے نیچے. قنوان، یہ قنون کی جمع ہے، اس کو کہتے ہیں کھجور کا گچھا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گابھے سے ہم نے لٹکے ہوئے کھجور کے گچھے جو بالکل بوجھ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. جا کر کے کھجور کے باغ میں جا کر کے دیکھیے، وہاں پر شگوفہ پہلے نکلتا ہے اور پھر وہیں سے گچھا نکلتا ہے اور وہ گچھا لٹکتا ہے نیچے کی طرف. یہاں پر اس سے مراد اہل علم نے کہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں جس کے گچھے بوجھ سے زمین کی طرف جھکے ہوتے ہیں کہ اگر توڑنے والا چاہے تو اسے ہاتھ لگا کر کے توڑ لے. یہ سب کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اور پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگوروں کے باغ کس نے پیدا کیے؟ ہے نا یہاں بھی انگور کا باغ دیکھا ہے؟ بہت زیادہ اگر دیکھنا ہے کولار سائڈ میں چلے جائیے، لگاتار کھیتیاں لگی ہوئی، لگاتار انگور کی لگاتار کھیتیاں لگی ہوئی نا. ہم تو کئی بار جا کر کے دیکھا ہے ادھر. یہ کون لگاتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسرے نہیں لگا سکتے ہیں. انسان صرف وہ طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم کے طور پر سکھایا ہے اس طریقے کو اختیار کر کے اس بیج کو مٹی کے تلے دبا دیتا ہے اور اس کے حفاظت کا جو طریقہ ہے اس کو کر لیتا ہے. لیکن اس کو کوپل کو پہلے نکالنا، پھر اس کو آگے بڑھا کر کے اس کو پروان چڑھانا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، دوسرے کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگوروں کے باغ بھی اللہ نے بنائے. دراصل یہ کھجور اور انگور یہ جو حجاز عرب کے اندر جو لوگ ہیں، حجاز کا جو علاقہ ہے وہاں کے لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین غذا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص یہاں پر اس کا ذکر کیا اور فرمایا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور
زیتون اور انار کے بھی باغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، مشتبہ وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے بالکل سیم بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ ایک دوسرے سے سیم کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے پتے اور اس کا جو پیڑ کی جو بناوٹ ہوتی ہے وہ ایک طرح کی ہوتی ہے، لیکن پھل کا آکار اور پھل کا ذائقہ اور اس کے جو فائدے ہوتے ہیں دونوں کے الگ الگ ہیں۔ زیتون کا ایک الگ فائدہ ہے، پھل کی ایک الگ شکل ہے، اس کو کھانے کا ایک الگ ذائقہ ہے اور اس کے فوائد الگ ہیں۔ اس کے مقابلے میں انار جو ہوتا ہے، انار کا جو آکار ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور اس کے فائدے الگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اللہ نے فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو ایک پیڑ نکلتا ہے، اس میں پتے نکلتے ہیں، اس میں صرف ڈالیاں ہوتی ہیں اور لکڑی ہوتی ہے، لیکن اسی لکڑی سے پھل کے نکلنے کو دیکھو اور پھر پھلوں کے پکنے کو بھی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ایک لکڑی سے پھل کو پیدا فرماتا ہے۔ لکڑی سے پھل کو، لکڑی ہوتی ہے نا، یہ سب کہاں سے؟ لکڑی، پیڑ کی ہی لکڑی ہے، اسی لکڑی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھل بناتا ہے اور ہر طرح کا پھل بناتا ہے جس کے الگ الگ ذائقے ہوتے ہیں، الگ الگ رنگ ہوتا ہے، الگ الگ روپ اور آکار ہوتا ہے، الگ الگ اس کے فوائد ہوتے ہیں، الگ الگ اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس پر غور کرو، اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک تم لوگوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور خاص طور سے کن کے لیے؟ جو یقین کرنے والی قوم ہے، جو یقین نہیں کرتے اس قرآن پر، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب باتیں نہیں بیان کر رہا ہے۔ جو قرآن پر یقین کرنے والے ان کے لیے ان باتوں کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ لقوم یؤمنون ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والی قوم کے لیے ان تمام باتوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا